بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 18 نومبر اور دن ہے منگل کا۔ ناظرین، اہم ترین اپڈیٹس ہیں۔ مریم نواز خوف زدہ ہو چکی ہیں۔ نون لیگ بہت ہی بری طرح سے پھنس گئی ہے، اپنے بچھائے گئے جال ہیں جو کہ ان کے گلے پڑ گئے ہیں۔ ناظرین، نظام جو ہے ہائیبرڈ نظام، یہ نظام جو ہے اس کا برا وقت شروع ہو گیا ہے۔ انتہائی برا وقت جو اس نظام کے اوپر آ گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کی گئی ہے، بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ایک جانب سوچا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں کچھ نہیں کر رہے، یہ دونوں جو گروپ ہیں یہ بن کے آئے تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے، لیکن 27ویں ترمیم جو ہے پاس ہو گئی ہے، یہ لوگ خاموش ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کریں گے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی آ گئے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے، اس نظام کے خلاف، اپنے حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے کیا کری ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ایک بڑی پلاننگ ہے جس پر کام کی جا رہا ہے۔ نظیر، سب سے پہلے کل علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک بیان دیا تھا، پاکستان پر حملہ ہو چکا ہے، 27ویں ترمیم کرنے والوں پر لعنت۔ انہوں نے کل 27ویں ترمیم کرنے والوں پر لعنت بھیج دی۔ اس کے بعد اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا کر رہی ہے؟ نظیر، یہ دو تین چیزیں کر رہی ہے جو کہ بہت اہم ہیں۔ ایک چیز یہ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چپ کر کے یا خاموش رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ انہوں نے واک سٹارٹ کر دی۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کی جاتی ہے، سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ تک واک کی جاتی ہے کہ واک جو ایک احتجاج کا سلسلہ ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل خاموشی سے کہیں بہتر ہے کہ ہلچل جاری رہے، کہیں نہ کہیں پر تحریک چلتی رہے۔ انہوں نے واک کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی کو ایک تجویز دی گئی ہے اور یہ تجویز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ محمود خان اچکزئی نے اسمبلی کے فلور کے اوپر حکومت کو آفر کی تھی کہ آپ ایک جو ہے چارٹر جو ہے وہ بنا لیں، پیپر پہ لکھ لیں، وہ میرے حوالے کر دیں۔ عمران خان پہ اس سے دستخط کروانا میرا کام ہے، لیکن اس تجویز کو اس وقت سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ اب محمود خان اچکزئی کو ایک جو ہے تجویز پیش کی گئی، ایک مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کر لیں، چارٹر آف ڈیموکریسی 3 کر لیں، کوئی بھی نام رکھ لیں۔ ایک جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی جو وہ تیار کریں جس کے اندر چیزہ چند پوائنٹس ہوں۔ آئیں سب پارٹی مل کر فیصلہ کریں کہ ہم اپنی سیاست میں غیر جمہوری قوتوں کو جو ہے شامل نہیں ہونے دیں گے، ان کی مدد حاصل نہیں کریں گے۔ دوسرا جو انہیں کہیں کہ آئیں سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک آزاد الیکشن کمیشن بناتے ہیں جس پر کسی کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ پھر انہیں کہیں کہ آپ جو ہے آئیں سب مل کر ایک ایسا الیکشن کریں جس پر کسی کا اعتراض نہ ہو۔ اس طرح کے 10 سے 12 پوائنٹس جو ہے ایک پیپر پر لکھیں اور اس پر جا کر ان کے سامنے پیپر پیش کریں۔ اگر وہ اس پر ایگری کرتے ہیں تو عمران خان سے بات کریں، اگر ایگری نہیں کرتے تو وہی پیپر لے کر عوام کے پاس جایا جائے۔ عوام سے کہا جائے کہ ہم یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن سامنے کی جماعتیں ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، پھر جو کیس ہے عوام کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کیا کری ہے؟ وہ بھی 2 قسم کے ڈاکیومنٹ تیار کری ہے۔ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا صوبے سے متعلق ہوگا، جس میں صوبے کے معاملات کے اوپر، ان کے مسائل کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ اس پیپر کے اوپر لکھا جائے گا کہ صوبے کو کیا مسائل ہیں اور یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے۔ یہ ساری چیزیں گھر گھر جا کر پہنچائی جائیں گی، عوام کو جو ایجوکیٹ کیا جائے گا، عوام کو نالج دیا جائے گا، عوام کو ان کے مسائل کے بارے میں شعور دیا جائے گا تاکہ عوام جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائے کسی بھی بڑے انقلاب سے پہلے۔ اور دوسرا ڈاکیومنٹ جو نیشنل لیول پر تیار کیا جائے گا، یعنی کہ نیشنل لیول کے اوپر پوری قوم کے لیے، عوام کے لیے کیا مسائل ہیں، اس وقت ترامیم کیا کی جا رہی ہیں، اس وقت جو ہائیبرڈ نظام کیا کر رہا ہے، پاکستان کے ریاست کے مستقبل کو، عوام کے مستقبل کو آگے چل کر اس سے کیا خطرات ہیں، یہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا جائے اور یہ عام پبلک تک پہنچایا جائے، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ جب کوئی بڑا انقلاب نکلے تو یہ سارے جو ہے مینٹلی ریڈی ہوں اور ہر شخص اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے اور بڑا انقلاب آ جائے اور یہ سارے کا سارا نظام جو ہے بدل کر آ جائے۔ یہی سب کچھ امام خمینی نے ایران کے اندر کیا تھا۔ وہاں پر لیٹرز لکھے گئے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی کیسٹس ہوتی تھی، کیسٹ جو ایک شخص سے دوسرے تک منتقل کی جاتی تھی، اس کے اوپر بیانات ہوتے تھے اور اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، انہیں پریپیئر کیا گیا اور جب فائنلی انقلاب آیا تو عوام جو ہے امام خمینی کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہی سب کچھ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے اور یہی سب کچھ ہے کہ دونوں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ سمجھتی ہے کہ یہی حل ہے جو کہ باقی رہ گیا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب نون لیگ کے لیے بہت بڑی بڑی مشکلات شروع ہو چکی ہیں۔ ایک تو مریم نواز کا ایک بیان ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔
یہ اعتراف کرنا ان کا برازیل سے واپسی پہ جب وہ لندن پہنچی ہیں تو وہاں پر انہوں نے اعتراف کیا. کیا اعتراف ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ نواز شریف نے کسی سے انتقام نہیں لیا. اب اس کے اوپر جو کامن رائے ہے کہ یہ بیان مریم نواز نے کیوں دیا، تو یہ بیان جو ہے خوف کو ظاہر کر رہا ہے. جو کچھ بھی 26 نومبر کو ہوا یا جو کچھ بھی مرید کے اندر ہوا، اس سے مریم نواز جو ہے کنارہ کشی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے آپ کو ان دونوں واقعات سے دور کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ واقعات چھوٹے نہیں ہیں. یہاں پر مریم نواز کو مستقبل کا خوف ہے. نون لیگ کو بری طرح سے خوف گھیرے ہوئے، اور خصوصاً مریم نواز کو، نواز شریف کو یا شریفوں کو یہ خوف گھیرے ہوئے ہے کہ کل اگر حالات بدلتے ہیں تو یہ دو واقعات ان کی سیاست کے لیے بھی، ان کی ذاتی حیثیت کے لیے بھی بہت خطرناک ہو گئے. تو یہ خوف کے بیانات ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں. ناظرین، نون لیگ نے، ان لوگوں نے جب بھی ترمیم کی، یا پاکستان میں جب بھی ترامیم ہو، یا جب بھی کہیں پر کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے، تو جہاں پر اس کے خلاف لوگ ہوتے ہیں تو وہیں اس سے کچھ نہ کچھ حمایتی بھی نظر آ جاتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی گئی، اس کے اندر جو کچھ بھی کیا گیا، بہت ساری چیزوں پر عوام کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی. بہت ساری چیزوں کے اوپر جیسے آئینی عدالتوں کا قیام تھا، بہت سارے حمایتی ان کے ساتھ مل گئے، وکلا بھی مل گئے، ٹاؤٹس بھی مل گئے، سب نے جو ہے مل کر کوشش کی کہ ان کی حمایت کی جائے. لیکن اس میں ایک شک ایسی ہے کہ جس کے اوپر انہیں کہیں سے بھی حمایت حاصل نہیں ہو رہی، اور وہ شک ہے تاحیات استثناء کی. اس کے اوپر ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. یہاں تک کہ طاہر اشرفی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ اسلامی اصولوں کے منافی ہے. تقی عثمانی ہوں، انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے. قاری زوار بہادر ہوں، مولانا طارق مسعود ہوں یا غامدی ہوں، ان سب نے کہا ہے کہ یہ اسلامی اصولوں کے منافی ہے. بلکہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اور بیانیہ یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت سے بغاوت کے مترادف ہے. یعنی کہ قرآن اور سنت میں کہیں پر کوئی استثناء نہیں ہے. تو اگر آپ ایسا کوئی قانون پاس کریں گے تو یہ قرآن اور سنت سے بغاوت ہوگی، اس کے جو ہے خلاف ہوگا، تو یہ قانون پاس نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسا سٹرانگ بیانیہ ہے، یہ ایک ایسا سٹرانگ بیانیہ ہے کہ جس کے بعد نون لیگ بری طرح سے پھنس چکی ہے. نون لیگ کی اس شک کے اوپر، استثناء کی شک کے اوپر کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اس میں نون لیگ جو ہے مکمل طور پہ اکیلی رہ گئی ہے اور بری طرح سے پھنس گئی ہے. ناظرین، کچھ چیزیں اور چل رہی ہیں. شاہ زیب خان زادہ پہ نون لیگ کو سب سے زیادہ جو ہے تکلیف ہوئی ہے. ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا غیر مناسب ہوا، اس کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. کسی کے ساتھ فیملی ہو، اس طرح کا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے. سیاسی طور پر جو ہے اس وقت ہم جس طرح جہاں پر پہنچ چکے ہیں، جس طرح سے ایک دوسرے کے سامنے گالم گلوچ کیا جا رہا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی شاہ زیب خان زادہ بھی جو کچھ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کرتے رہے وہ سب غلط تھا. وہ بھی غلط کرتے رہے، بہت برا کرتے رہے. لیکن اب جو ہے نون لیگ کے ایک کے بعد ایک وزراء کے بیانات آ رہے ہیں. اب جو ہے عظمہ بخاری بھی سامنے آ گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شاہ زیب خان زادہ باڈی بلڈر تھا لیکن تحمل کا مظاہرہ کر گیا. یہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر پتہ چلتا. اب انہوں نے دھمکی لگا دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ باڈی بلڈر تھے، تحمل کا مظاہرہ کر گئے. اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر پتہ چلتا. یہ بھی ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے اس قدر زیادہ مفلوج ہو چکے ہیں، ان کی اپنی جو ذہنی سوچ ہے، اسی کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے عوام کی نظروں میں مائنس ہوتے جا رہے ہیں. انصار عباسی نے ایک بیان دیا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پر لڑتے ہیں. یہ فیلڈ مارشل آصف منیر کا بیان تھا. انہوں نے یہی بیان جو اس کو ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ جو اللہ کی فوج ہے یہ عوام کے ووٹ کیوں چوری کرتی ہے. بس کر دیں انصار عباسی، اللہ کو آپ نے بھی جواب دینا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انصار عباسی سے کہا گیا ہے. نظیر، اس وقت جو ہے انصار عباسی ہو یا باقی لوگ ہوں، جس طرح کی صحافت کی جا رہی ہے اس پر خود بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پر جا کر کھڑے ہو چکے ہیں. نظیر، سب سے آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک چیز رکھیں گے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے، یہ جو استثناء کا قانون ہے، یہ ہائیبرڈ نظام سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنی بقا کے لیے استثناء کے قوانین لے کر آ جائیں گے. کچھ بھی ہو جائے گا تو بقا ہو جائے گی. نظیر، یہ کیا قانون جو ہے اس سے بقا ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کو استثناء دے کے اسے بچایا جا سکتا ہے؟ تو نظیر، آپ کے سامنے ایک حالیہ مثال رکھ دیتے ہیں. وہ حالیہ مثال ہے حسینہ واجد کی. کیا حسینہ واجد کے پاس استثناء نہیں تھا؟ تو مکمل طور پر حسینہ واجد کے پاس ہر لحاظ سے استثناء تھا. ان کا اپنا قانون تھا، ان کی اپنی طاقت تھی، ہر چیز سے مبرہ تھی. ان کے اوپر کوئی بھی گرپ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی سمجھتی تھی کہ وہ استثناء حاصل کر چکی ہیں، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا. نظیر، آج اسی حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. استثناء بھی چلا گیا ہے، آج سزائے موت سنا دی گئی ہے. عام سے اسٹوڈنٹس باہر نکلے، باہر نکل کے وہ انقلاب برپا کر دیا کہ آج استثناء بھی چلا گیا ہے. وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ساری پاور ان کے پاس ہے. نظیر، لیکن حقیقت کو دیکھا جائے تو آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آج انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے. اب کہاں پہ ہے استثناء؟ اب کہاں پہ کہ جس استثناء کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے بچاؤ کے لیے کام آ سکے گا؟ نظیر، کوئی استثناء نہیں ہے. سب سے بڑی پاور ہے خدا کی پاور،
اس کے علاوہ کوئی پاور نہیں ہے. باقی انسان اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتے رہے, جو بھی استثنا دیتے رہے. نظام کی مثالیں موجود ہیں, فرعون ہے, نمرود ہے, بڑے بڑے لوگ آئے. یہاں پہ حسینہ واجد کو دیکھ لیا جائے, مسلسل اقتدار لینے کے باوجود بھی آخر میں کیا ہوا, مقدر بنی ہے سزائے موت. انہیں ان کے اپنے قانون کے اندر سے, اپنی عدالتوں کے اندر سے سزائے موت سنا دی گئی ہے. ناظرین, یہ یقیناً ہائیبرڈ نظام کے لیے برا وقت ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے. یہ استثنا کی جو شک ہے, یہ ہائیبرڈ نظام کے لیے سب سے کمزور شک ہے. ہائیبرڈ نظام کو سب سے بڑا نقصان صرف یہ ایک شک دے گی. آج نہیں تو کل جو ہے آپ سنیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ یہ شک جو ہے یہ ثابت کر چکی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام اب مزید نہیں چل سکتا. ناظرین, اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے.